ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترمہ خواتین، مذہب اسلام مذہب اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے ہر ایک کے حقوق متعین کیے. انسانوں کے حقوق، انسانوں میں آپس کے حقوق، بھائی بھائی کے حقوق، بھائی بہن کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق اور اولاد کے حقوق، اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، اعزاء و اقرباء کے حقوق، ایمان والوں کے حقوق اور غیر ایمان والوں کے حقوق، یہاں تک کہ قربان جائیے اسلامی تعلیمات پر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ اسلام نے انسانوں کو جانوروں کے حقوق سے بھی آگاہ کرایا. اسلام سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی یہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. انسان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، کسی کو کسی کی حق کی پرواہ نہیں تھی، نہ اولاد کو والدین کے حق کی پرواہ تھی، نہ والدین کو اولاد کے حق کی پرواہ تھی. ہر انسان اپنے آپ میں مگن تھا، اپنی زندگی میں مست تھا. ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر اس دنیا میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا سے برائیوں کا خاتمہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد جو برائی عام تھی، جو رسم و رواج کا دور چل رہا تھا، جو خرافات کا دور چل رہا تھا، ان سارے رسومات، ان سارے خرافات اور ان ساری برائیوں کو ختم کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے حقوق الگ الگ متعین فرما دیے. انہی حقوق میں سے ایک حق اولاد کا حق. آج کل اس کے اندر بھی بڑی لاپرواہی برتی جا رہی ہے کہ والدین پر ان کی اولاد کے کیا حقوق.
عموماً عام طور سے والدین کے حقوق کا خوب تذکرہ ہوتا ہے کہ بچوں پر ماں باپ کے یہ حق ہیں، یہ حق ہے، لیکن ماں باپ پر بچوں کی کیا حق ہے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ بھی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے ہیں۔ ماں باپ پر اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، ہر شخص سے اس کے ماتحت رہنے والے انسانوں کے بارے میں سوال ہوگا، ماں باپ سے ان کی اولاد کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ جو شخص چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، فلیس منا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ معلوم ہوا مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے کہ مسلمان چھوٹوں پر زیادتی کرے، مسلمان چھوٹوں پر ظلم کرے، مومن چھوٹوں کو ستائے پریشان کرے، بلکہ مومن کا کام یہ ہے کہ چھوٹوں کے سر پر دست شفقت رکھے، چھوٹوں کو پیار کرے، چھوٹوں کو محبت دے، اور چھوٹوں کی ذمہ داری ہے کہ بڑوں کی عزت کرے، بڑوں کا اکرام کرے، بڑوں کی توقیر کرے، ان کی شان میں گستاخی نہ کرے، ان کی شان میں گستاخی نہ کرے، ان کے ادب کو ضائع نہ کرے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آئے، ان کے وقار کا لحاظ رکھے، ان کے مرتبے کا لحاظ رکھے، ہر اعتبار سے ان کا اکرام کرے۔ یہ ذمہ داری دونوں طرف آئی۔ ایک انسان، شادی شدہ انسان کی زندگی میں اس کی اولاد کی کیا اہمیت ہے یہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اولاد کی پیدائش کے بعد اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق ہمیں پڑھایا اس میں یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا عمل کوئی انسان کرے تو بچے کا نام رکھے، 7ویں دن عقیقہ کرے۔ نام کے سلسلے میں بڑی بے احتیاطی برتی جا رہی ہے، بڑی لاپرواہی یہ کہ انسانوں کو معلوم ہی نہیں کہ کیا نام رکھے۔ نام تاریخی رکھیں، نام بزرگوں والے نام رکھیں، نام صحابہ والا نام ہو، نام صحابیہ والا نام ہو، نام نبیوں والے نام ہو، نبی کے گھرانوں کے نام ہو، اس طرف کسی کا بھی دھیان نہیں جاتا ہے، اور عموماً ایسے نام رکھے جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں نام کے سلسلے میں یہ لاپرواہی برتی جا رہی کہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ نیا نام ہو، یون کے نام ہو، پورے خاندان میں، پورے علاقے میں ایسا نام کسی کا نام نہ ہو، بھلے ہی اس نام کے معنی کچھ بھی اونٹ پٹانگ نام کے معنی ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، بس ہمیں الفاظ سے مطلب ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہے، یہ ماں باپ کا حال ہے، وہ ماں باپ جن کی ذمہ داری ہے جن کے اچھے سے اچھے نام رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو اس کا بہترین نام رکھو، ناموں میں سب سے اچھے نام رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرما دیا کہ محمد، احمد، عبداللہ، عبد الرحمن، اس طرح کے نام اچھے نام ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نام کے سلسلے میں لاپرواہی ہماری یہاں تک آ چکی ہے کہ ہمیں اس طرح کے نام پسند ہی نہیں ہیں، ہمیں نیٹ کے نام پسند ہیں، جو نام گوگل پہ ہمیں ملیں گے ہم وہ نام رکھیں گے، بھلے ہی اس نام کے معنی کچھ بھی ہو۔ اور کچھ نام میں ذکر بھی کر دوں، آج کل جو نام رکھے جا رہے ہیں عام طور سے کچھ لوگوں کے ذہن میں قرآن کا بہت سوال ہے کہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اور یہی نام رکھ دو۔ جیسے نام کچھ لوگ بچیوں کے نام کے سلسلے میں منتشا نام رکھ دیتے ہیں، انعامتا نام رکھ دیتے ہیں، فبیہا نام رکھ دیتے ہیں۔ یہ سب الفاظ قرآن کریم میں الفاظ آئے ہیں، لیکن میری ماں اور بہنوں کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ اس کے معنی بھی کیا ہے؟ غریشہ نام رکھ دیتے ہیں کہ کبھی ہم نے اور آپ نے اس کے معنی میں غور و فکر کیا کہ اس لفظ کے کیا معنی ہے، کہ اس لفظ کے اچھے معنی ہے بھی یا نہیں؟
اچھے معنی ہو یا نہ ہو، ہمیں لفظ اچھا لگنا چاہیے، بھلے معنی کچھ بھی ہو۔ قرآن کریم میں تو الفاظ ایسے بھی آئے ہیں، اللہ کے باغیوں کے نام بھی ہیں، فرعون کا نام بھی ہے، قارون کا نام بھی ہے، حامان کا نام بھی ہے، حدیث کے اندر ابو جہل، قرآن کریم میں ابو لہب کا بھی نام ہے۔ تو ہمیں قرآن سے نام رکھنے کے اتنے شوق ہے تو پھر یہ نام بھی رکھیں گے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح عربی کے ایسے الفاظ، اور آپ ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھنا، گوگل پہ آپ جتنے بھی نام دیکھیں گی، گوگل پہ اکثر نام کے آگے یہی معنی لکھا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ، خدا کا تحفہ، گاڈ گفٹ، اس طرح کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں کہ خدا کا تحفہ، خدا کی نعمت، اور اس کے معنی وہ ہو یا نہ ہو، بس ہمیں الفاظ سے مطلب ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی تاریخی نام رکھیں، وہ نام رکھیں جس نام کے اچھے اثرات ہو۔ ابھی پچھلے 1.5 سال کی بات ہے کہ ہمارے متعلقین میں سے ایک شخص کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی، اور بچی کی ولادت کے بعد اس نے مجھ سے نام کے سلسلے میں رہنمائی چاہی۔ میں نے تقریباً 10-12 نام بتا دیے، لیکن ان 10-12 ناموں میں سے کوئی نام پسند نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد میرے پاس آئے کہ میں نے یہ نام رکھا، اور یہ نام ہماری اہلیہ کی بہن کو یعنی سالی کو بہت پسند ہے یہ نام، اور میری سالی نے اس نام کو تجویز کیا، یہ نام ہم رکھیں۔ میں نے اسی وقت کہا کہ یہ نام اچھا نام نہیں ہے، تاریخی نام نہیں ہے، اور اس کے معنی غلط تھے۔ 1 سال کے بعد ابھی پچھلے 2 ہفتے قبل اس شخص سے ملاقات ہوئی، اور اس شخص نے آگے ذکر کیا کہ بچی کا نام بدلنا چاہ رہے ہم، اور اس بچی کا نام، اس کے معنی اچھے معنی نہیں ہے۔ جب سے بچی ہماری پریشان ہے، بیمار رہتی ہے مستقل، اور ہم نے ایک عالم سے بھی بات کی، ایک عامل کو دکھایا، دعا تعویذ کرنے والوں کو عامل کو دکھلایا، عامل صاحب نے کہہ دیا کہ یہ نام صحیح نام نہیں ہے اور اس کو بدل دے۔ میں نے اسی وقت کہا کہ آپ کو عامل پر آج یقین آیا، اور ہم نے پچھلے 1 سال پہلے ہی بتا دیا کہ یہ نام صحیح نہیں ہے، لیکن آپ مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں دعا تعویذ کرنے والے، یقیناً جو لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں دعا تعویذ کرنے والے، وہ جو کہیں گے لوگ ان کے کہنے میں آئیں گے، اور اگر کوئی چیز فری میں دی جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اگر وہی میں نے یہ کہا، اگر وہی ہم فیس لے کر کے بتائیں، یا ہم جو لوگ کرتے ہیں ڈینگ ڈانگ مارتے ہیں، یا جس طرح کے لوگ دنیا میں مکاروں کی کوئی کمی نہیں، اگر اس طرح ہم مکاری کر لیں تو پھر یقیناً ایک لمبی لائن لگ جائے گی۔ تو میری ماں اور بہنوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نام کے سلسلے میں سب سے بڑی لاپرواہی مستورات کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ عموماً اکثر و بیشتر حضرات کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ نام یہ ہے، اور گھر میں یہ نام، گھر میں کسی کو نام پسند نہیں ہے، اہلیہ کو نام پسند نہیں ہے، سالی کو نام پسند نہیں ہے، ہماری بہن کو یہ نام پسند نہیں ہے۔ وہ تاریخی نام، جو تاریخی نام صحابہ والے نام، ابو بکر نام پسند نہیں ہے، عمر نام پسند نہیں ہے، خالد نام پسند نہیں ہے، تاریخ نام پسند نہیں، یہ وہ نام ہے۔ یقیناً اگر آپ نے یہ نام رکھا اور اس نیت سے کہ اللہ جو برکت اس نام کے اس شخص میں تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو صفات تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر جو صفات تھی، اما عائشہ میں جو صفات تھی، حضرت خدیجہ میں جو صفات تھی، اما فاطمہ میں جو صفات تھی، وہی صفات ہمارے بچے اور بچیوں میں آ جائیں تو انشاءاللہ ہماری نیت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین وہی صفات ان بچوں میں داخل کرے گا۔ اس لیے اولاد کے حق میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ ان کا نام اچھا نام رکھیں، اچھا نام تجویز کریں۔ یہ نہیں کہ جو من میں آئے اٹھ پٹانگ نام رکھتے ہو، پھر اس کے بعد بچہ پوری زندگی پریشان رہے اور بڑے پریشان کرتے ہیں۔ اگر آپ نام دے دو اچھے نام، ہم نے تو 40 نام دیے لوگوں کو۔ ابھی لاک ڈاؤن کی بات ہے کہ ہمارے متعلقین میں ایک شخص آئے اور تقریباً 3-4 بار، ہر بار 10 نام 15 نام دیے، کوئی نام سمجھ میں نہیں آیا۔ اتفاق سے ہمارے مدرسے ہمارے قاری صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے غصے میں جھنجھلاہٹ میں ان سے کہہ دیا اپنے بچے کا نام فرشان رکھ لو۔ فرشان، فرش فرشان، اس وقت یہ نام بھی بڑا چل پڑا آج کل، جب جسے دیکھو عرشان نام رکھنے کا شوق۔ عرشان بھائی عرش، عرش کو کہتے ہیں، اور عرش کی تسنیہ عرشان، یعنی 2 عرش۔ اب انہوں نے فرشان کہہ دیا، اس شخص کو فرشان نام پسند آئی ہے۔ میں نے فوراً منع کیا، بھائی یہ نام نہیں ہے، انہوں نے جھنجھلاہٹ میں کہہ دیا اور آپ یہ نام کیوں رکھ رہے ہو؟ لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی، اس طرح کے روز
ہر ہفتے میں اس طرح کے کیس آ رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں نام رکھنے کے سلسلے میں، اور اچھے نام ان کو اچھے نہیں لگ رہے، برے نام پسند آ رہے ہیں۔ جو نام گوگل پہ نام ہو وہ نام پسند آئیں گے، بھلے اس نام کا لکھنے والا کوئی ہو، نام بتانے والا کوئی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جتنی بھی سائٹس ہیں یہ گوگل پر جتنے بھی ہیں یہ سارے یہود و نصارہ ان پر مسلط ہے، یہود و نصارہ ان پر قابض ہے، اور وہی اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ ہمارے لیے رہنمائی علماء کرام ہے۔ آپ علماء کرام کی رہنمائی نے قرآن کریم اور حدیث کے اندر جو نام ہے، جو اسلامی نام ہے، جو اسلامی کتابوں کے اندر جو اسلامی نام ہے، جو تاریخی نام ہے، جو انبیاء کے نام ہے، جو صلحاء کے نام ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کے نام ہے، جو اللہ کے ولیوں کے نام ہے، جن ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین کو خوشی ملتی ہے، ہمیں وہ نام پسند نہیں ہے۔ اور ہمیں وہ نام پسند ہے جو نام جس نام کا کوئی مطلب نہیں، جس نام کے نہ ہاتھ ہو نہ پیر ہو، کچھ نہیں، کوئی سرا نہیں، وہ نام ہم خوب شوق سے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بچہ پوری زندگی پریشان رہتا ہے۔ اس لیے میں تمام مذکورات سے درخواست کرتا ہوں کہ نام کے سلسلے میں لاپرواہی نہ برتیں۔ یہ اولاد کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کا بہترین نام رکھیں۔ اس کے بعد دوسرا عمل، بچے کی پیدائش کے بعد عقیقہ، اس 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، یہ ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا۔ عقیقہ کے سلسلے میں بڑی لاپرواہی برتی جا رہی ہے، اور ہم نے عقیقے کی اس نظام کو اور عقیقے کی سنت کو ایک ہم نے پروگرام کی شکل دے رکھی ہے کہ انسان عقیقہ کرنے کے لیے سوچتا ہے کہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے، حالانکہ عقیقہ کیا ہے؟ لڑکے کی طرف سے 2 بکرا ہو، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ہو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکا ہو تو بکرا ہو، لڑکی ہو تو بکری ہو، ایسا بھی نہیں، چاہے بکرا ہو یا بکری ہو، جو بھی ہو آپ ذبح کریں، اور اس گوشت کو جس طرح قربانی کے گوشت میں 3 حصے ہوتے ہیں، ایک گھر والوں کے لیے، ایک اعزاء و اقربا کے لیے، اور ایک غربا اور مساکین کا ایک حصہ۔ آپ چاہے تو گوشت کو تقسیم کر دیں، ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے پورا ایک پروگرام کریں، شادی ہال بک کریں اور پورے خاندان کے لوگوں کو دعوت دیں، 500,000 لوگوں کو دعوت دیں، اور اس چکر میں بجٹ نہیں ہے، لیکن اس پروگرام کے چکر میں اس بچے کا یہ عقیقہ رکا جا رہا ہے، اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، عقیقہ اگر وقت پر کر دیں تو عقیقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہے۔ عقیقہ کے اندر حکمت یہی ہے کہ عقیقہ کرنے کے بعد بچے کی بلائی ٹلتی ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ ہم بہت سارے حضرات جب بچہ پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو ہم بکرا صدقہ کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسے موقع پر لوگوں سے اگر آپ بکرا صدقہ نہ کریں، بلکہ آپ وقت پر عقیقہ کریں، تو انشاءاللہ بچے کی جو پریشانی وہ پریشانی دور ہوگی۔ اور صدقہ میں بھی بڑا عجیب و غریب ہمارا رواج ہے ہمارے معاشرے میں، کہ صدقہ میں کوئی بیمار ہو جائے تو ہمارے یہاں تصور یہ ہے ہمارے ذہنوں میں کہ جان کے بدلے میں جان۔ یاد رکھیں، جان کے بدلے میں جان، یہ تصور اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ اور اس طرح اگر آپ نے جانور کو ذبح کر دیا یہ سمجھ کر کے جان کے بدلے میں جان، تو وہ جانور حرام ہو گیا، اس کا گوشت استعمال کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس بکرے کو کسی بیمار کے سرہانے میں باندھ دیتے ہیں چارپائی سے، اور اس کے سرہانے میں باندھ کر کے کہ بھئی ساری بیماری اس بکرے کو لگ جائے، اور اس کے بعد اس بکرے کو ذبح کرتے ہیں۔ یہاں بھی عقیدہ یہی ہے انسان کا کہ جان کے بدلے میں جان، اور اس کے بعد اگر آپ نے جانور کو ذبح کیا وہ جانور مردار ہو جاتا ہے، اور مردار کا گوشت کھانا کسی کے لیے بھی جائز اور مناسب نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں میری ماں اور بہنوں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ایسے ہیں کہ جس پر اسلام کا دار و مدار ہے، جس پر حلت اور حرمت کا دار و مدار ہے، انسان کو معلوم نہیں، اور انسان حرام کھا رہا ہے، مردار کھا رہا ہے، اور سبھی لوگ بڑے مزے لے کر کے کھاتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں جو رسومات رائج ہے، جو خرافات رائج ہے، ان خرافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیقے کا عمل، یہ عمل خود ایک مستحب عمل ہے، اور اس کے اندر سارے کام سارے کے سارے مستحب ہیں، نہ اس میں کچھ فرض ہے نہ واجب ہے۔ کہ جب عقیقہ ہو بچے کے سر کے بال اتارے جائیں، اور اس کے بعد اس کے بال کے برابر ہم وزن چاندی صدقہ کریں، یہ بھی مستحب ہے۔ اگر گنجائش نہیں ہے نہ کریں،
ضروری کچھ نہیں. اسی طرح تیسرا حق بچے کا والدین پر یہ ہے کہ بچے کی تربیت ہو، بچے کی تعلیم و تربیت پر دھیان دے، اس کی تربیت اچھے انداز میں ہو، اس کی تعلیم کا انتظام کرے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تعلیم پر دھیان دے، اسے نیک انسان بنانے کی کوشش کرے. یاد رکھے اگر بچے نیک ہوں گے تو وہی نیک بچے ہمارے کام آئیں گے. نیک صالح اولاد خدا کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور یہی نیک صالح اولاد انسان کے مرنے کے بعد اپنے والدین کی طرف بلندی درجات کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. لیکن چند خوش نصیب انسان ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے اعمال میں، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. حالانکہ مرنے کے بعد یہ بات مسلم ہے کہ کوئی شخص نیک کام کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے. لیکن تین خوش نصیب انسان ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی دنیا سے ان کا سلسلہ منقطع ہو چکا، لیکن نیکیوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کی نیکی میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اور ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنتا چلا جاتا ہے. اور میں سے پہلا انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ، کہ انسان کے مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. پہلا انسان الا من صدقۃ جاریہ، وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا ہو، کوئی ایسا کام کیا ہو جو صدقہ جاریہ والا کام ہو. جب تک وہ کام، وہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. اسی لیے ہر انسان کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے کوئی کام ایسا کر جائے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کہیں پانی کی سبیل لگوا دی، کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی، اس میں حصہ لگا دیا اپنا. کوئی دینی کام ایسا کر جائے کہ لوگ اس سے فیض اٹھاتے رہے، صدقہ جاریہ یہ ہے. تو اس خوش نصیب انسان کے اکاؤنٹ میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. دوسرا وہ انسان جس نے علم دین کو سیکھا ہو اور سیکھنے کے بعد اس نے دوسروں کو سکھایا ہو اور ان کے شاگرد وہ اور کسی اور کو سکھائے. یہ بھی ایک سلسلہ چلتا چلا جائے گا، اور جتنی بھی سیکھنے والے ہوں گے ان سارے سیکھنے والوں کا ثواب سکھانے والوں کو ملے گا. اس لیے ہر انسان اپنے طور سے ضروری نہیں کہ ہر انسان کسی کو پورا قرآن ہی پڑھا دے، بلکہ جس کو جس چیز کا علم ہو. اگر کسی کو ایک مسئلہ معلوم ہو دوسرے کو بتائے، کسی کو ایک حدیث معلوم ہو دوسرے کو وہ حدیث سنائے، وہ دوسرے تیسرے کو سنائے، تیسرے چوتھے کو سنائے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور دنیا سے جانے والے چلے جائیں گے، لیکن جب تو لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا او ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک صالح اولاد، وہ نیک بچے جو اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان کے رفع درجات کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. یقیناً نیک صالح اولاد کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. نیک صالح اولاد، میری ماں اور بہنوں، بچے نیک صالح خود نہیں ہوتے ہیں، بچوں کو نیک صالح بنانا پڑے گا اس کی تربیت کے ذریعے. ہم اس کی تربیت کریں، نیک صالح بنانے کی فکر کریں. ایسا نہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے چھوڑ دیں.
ہم اس کی تعلیم کی فکر نہ کریں، اس کی تربیت کی فکر نہ کریں، بچہ ان پڑھ رہے، جہالت کی زندگی جیے، ہمیں کوئی پرواہ نہ رہے، بچہ محلے میں کھیلے کودے، گھر والوں سے بدتمیزی کرے، بڑوں سے بدتمیزی کرے، اور ہم یہ سوچیں کہ بچہ ابھی بچہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، بچہ بچہ نہ سمجھے، بلکہ بچے کو بچپنے سے اس کی اچھی تربیت ہونی چاہیے۔ جب اس کی اچھی تربیت ہوگی تو یہی بچہ آگے چل کر کے اپنے وقت کا بہت بڑا متقی ہوگا، اپنے وقت کا ولی ہوگا، اپنے وقت کا ختم ہوگا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں نے ان کی تربیت کیسی کی ذرا غور کریں۔ ہر ماں کے لیے یہ واقعہ ایک عبرت ہے اور ایک پیغام ہے کہ ہم اپنے بچے کو کیسی تربیت کریں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ ان کی ایک والدہ تھی اور ایک بیٹے بایزید بستامی۔ والدہ کو شوق تھا اور ان کی تمنا تھی کہ میرا بچہ علم دین کو پڑھے، علم دین سیکھے، قرآن کریم کا علم سیکھے، حدیث کا علم سیکھے۔ چنانچہ وہ قریب کے مدرسے میں گئی اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے عالموں سے بات کی کہ میرا یہ بچہ ہے، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ یہ میرا بچہ دیندار بنے، نیک صالح بچہ بنے، یہ بچہ قرآن کا اور حدیث کا عالم بنے، حافظ بنے۔ اور لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے، گزارش ہے کہ میرے اس بچے کو گھر نہ بھیجیں، میرے اس بچے کو گھر نہ بھیجیں۔ اب والدہ چھوڑ کے آ گئی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا دل اچاٹ ہوا، گھبراہٹ ہوئی، بے چینی ہوئی اور دل مچلنے لگا کہ اب والدہ سے ملنا چاہیے، بہت دن ہو گئے ملاقات کی میں والدہ سے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی، والدہ سے ملاقات کو کئی دن ہو گئے، دل چاہ رہا والدہ سے ملاقات کروں۔ ادھر استاد کے ذہن میں وہ بات، وہ جملہ اس کے ذہن میں آیا جو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ میرے اس بچے کو آپ گھر نہ بھیجیں جب تک کہ میرا بچہ پڑھ نہ لے۔ چنانچہ استاد نے کہا کہ میں نے ان کی والدہ سے بھی وعدہ کر لیا کہ میں بچے کو بھیجوں گا نہیں، اور بچہ یہاں منت سماعت کر رہا، بچہ خوشامد کر رہا ہے، اور بچہ کو نہ بھیجوں گا تو بچے کا دل دکھے گا۔ اب کشمکش میں چنانچہ استاد نے ایک شرط لگائی، ٹھیک ہے بیٹا ہم بھیج دیں گے آپ، لیکن آپ اس کتاب کو، جو کتاب ہوگی ان کے پاس، اس کتاب کو آپ پڑھ کے سنا دیں۔ سبق استاد نے کئی گنا زیادہ دے دیا۔ مثال کے طور پر اگر روز ایک سبق سنانا ہوتا تھا، استاد نے 4-5 سبق ایک ساتھ دے دی کہ آپ ایک دن میں ان سارے سبق کو سنائیں۔ چنانچہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارے سبق سنا دیے، اور سنانے کے بعد استاد سے کہا کہ استاد جی اب ہمیں جانے دیں۔ چنانچہ وعدے کے مطابق استاد نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہنسی خوشی مدرسے سے نکلے، اور اب والدہ سے آج ملاقات ہونے والی ہے، گھر پہ گئے۔ دروازہ پر جانے کے بعد دستک دی، والدہ نے اندر سے کہا کون؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اماں میں بایزید۔ والدہ نے کہا کون بایزید؟ بایزید بستامی نے کہا اماں جان میں آپ کا بیٹا بایزید۔ والدہ نے کہا میرا بیٹا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا تو علم دین سیکھنے گیا ہے، یہ بایزید میرا بیٹا نہیں، یہ کوئی اور بایزید ہے۔ چنانچہ میری ماں اور بہنوں ذرا دیکھیں اس ماں پر کیا گزری ہوگی کہ بچہ دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور ماں نے اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے، اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے ماں نے کہا تم میرے بیٹے نہیں ہو، اور میرا بیٹا یہ نہیں ہو سکتا، اور ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ والدہ کی منشا یہ نہیں ہے، اور والدہ نہیں چاہتی کہ میں والدہ سے ملاقات کروں، اور والدہ چاہتی ہے کہ ہم علم دین سیکھیں۔ چنانچہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے لوٹ کر چلے گئے، اور جانے کے بعد مدرسہ جانے کے بعد استاد کے سامنے پوری کارگزاری سنائی، اور اس کے بعد بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ علم سیکھا، اور اللہ نے وہ معرفت دی کہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل بنے۔ اور آج دنیا سے جانے کے بعد ان کا تذکرہ یہاں آپ کی مجلس میں چل رہا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، بچوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے، بچوں کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے دل کو سنبھالنا پڑتا ہے، اپنے دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ یقیناً اولاد سے محبت کریں، لیکن ایسی محبت نہیں کہ جس میں اولاد کا نقصان ہو، اولاد کا نفع نہ ہو۔
اگر آج ہم نے بروقت اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کی تو یہ بچے آگے چل کر کے نیک نامی کا سبب بنیں گے. یہی بچے سماج کے لیے اور معاشرے کے لیے نیک انسان بنیں گے، اور یہی بچے ایک بہترین انسان، بہترین امت بننے کے بعد قوم کی خدمت کے لیے یہ بچے تیار ہوں گے. اس طرح کے ایک ہی نہیں بزرگوں کے واقعات اٹھا کر کے دیکھیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. بڑے پیر صاحب جنہیں کہتے ہیں، بڑے پیر صاحب کا واقعہ ہے. بغداد کے رہنے والے، جیلان، بغداد میں ایک مقام کا نام جیلان ہے، اس بنا پر نسبت کی جاتی ہے جیلانی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب تھوڑے ہوشیار ہوئے تو انہوں نے والدہ سے کہا کہ والدہ میں علم دین سیکھنے جانا چاہتا ہوں. والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ جائیں. اور اس زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے قافلوں کی شکل میں، اونٹ کی سواری ہوتی تھی، گھوڑوں کی سواری ہوتی تھی، اس کے ذریعے لوگ جاتے تھے قافلے کی شکل میں. چنانچہ یہ قافلہ جا رہا تھا بغداد، اس قافلے کے ساتھ ان کی والدہ نے اپنے بچے کو بھیج دیا کہ ہمارے بچے کو لے جائیں. اور والدہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خرچے کے پیسے بھی دیے، تقریباً 40 اشرفی. راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے والوں کو لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ڈاکو آئے تو انہوں نے پوچھا اے بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں اور یہ رکھی ہے. پتہ بھی بتا دیا، ان کی ماں نے بغل میں چھپا کے رکھ دیا تھا اور سلائی کر دی تھی. انہوں نے کہا یہ رکھی ہیں 40 اشرفیاں اور ہماری والدہ نے یہاں رکھی تھی. وہ لوگ سارے کے سارے لوگ حیران و پریشان، یہ بچہ بڑا عجیب بچہ ہے، لوگ اپنا مال چھپاتے ہیں اور یہ بچہ اپنا مال ظاہر کر رہا ہے. چنانچہ وہ لوگ اس بچے کو، جو بچہ اس وقت بچہ تھا بعد میں بڑے پیر صاحب کے نام سے مشہور ہوئے، اس بچے کو ڈاکو اپنے سردار کے پاس لے گا، اور لے جانے کے بعد سردار کے سامنے کہا کہ سردار یہ بچہ بڑا عجیب بچہ ہے، ہم نے سب کا مال لوٹ لیا، اور جب ہم نے ان سے پوچھ تاچھ کی تو یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ مال رکھا ہے. چنانچہ ڈاکوؤں کے سردار نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس یہ 40 اشرفیاں رکھی ہیں اور میری والدہ نے دی تھی. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ آپ نے یہ بتایا اور آپ کو ڈر نہیں ہوا، آپ کو خوف نہیں ہوا کہ ہم آپ کو ماریں گے بھی اور آپ کا مال چھین لیں گے؟ شیخ صاحب نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ساری بات سچ رکھ دی. میری والدہ نے کہا بیٹا سچ میں کامیابی ہے. شیخ صاحب کے اس جملے پر ڈاکو بھی اتنا اثر پڑا وہ سارے کے سارے لوگ فوراً توبہ کرنے کے بعد دوبارہ ایمان میں داخل ہوئے اور ان لوگوں نے سارا مال لوٹا دیا. میری ماں اور بہنوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مائیں ہوتی، جو ماں کی تربیت ہوتی ہے، یقیناً وہی تربیت بعد میں رنگ لاتی ہے، اور اس کے بعد وہی بچے آگے چل کر کے اپنے وقت کے بڑے بڑے خطب ہوتے ہیں، اپنے وقت کے بڑے بڑے ولی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہی بچے ملک و ملت کا نام روشن کرتے ہیں. تو اس طرح کے ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، اسی ہندوستان کا واقعہ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام قطب الدین تھا، اور کاکی، کاک کے معنی روٹی کے ہیں، کاک فارسی کا لفظ ہے. ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. ان کی والدہ بھی نیک خاتون تھی. ان کی والدہ نے ان کی تربیت ایسی کی بچپن کے اندر، جب یہ پڑھنے جاتے اور پڑھ کر کے جب گھر میں تشریف لاتے تو ان کی والدہ نے تربیت کا بڑا عجیب و غریب انداز اپنا رکھا تھا. یہ پڑھنے کے بعد والدہ ان سے کہتی کہ بیٹا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، جو کچھ چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. پڑھ کے آنے کے بعد کھانا دینے سے پہلے ان کی والدہ ان سے کہتی کہ بیٹا نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ آپ کو کھانا دے گا. چنانچہ والدہ نے ایک ترکیب،
ایک ترتیب بنائی، ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور انہوں نے اسی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے روزانہ بچے کے آنے سے پہلے روٹی بنا کر کے ایک جگہ گھر میں ایک مقلے میں رکھ دیتی تھی، اور وہاں رکھنے کے بعد بیٹے سے کہتی بیٹا پہلے آپ نماز پڑھیں، مصلی بچھائیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا دیجیے۔ چنانچہ وہ یہی کرتے کہ روزانہ آنے کے بعد مصلی بچھاتے، نماز پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ مجھے کھانا دیجیے، اور ان کی والدہ جہاں روٹی رکھ دیتی تھی طاق کے اندر کھانا، دعا مانگنے کے بعد وہاں سے کھانا اٹھا لیتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، مدتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ان کی والدہ ماجدہ اپنی کسی رشتہ دار کے یہاں کسی پروگرام میں گئی، اور وہاں جانے کے بعد انہیں تاخیر ہو گئی، ادھر بچے کے آنے کا وقت ہو گیا، ادھر بچے کے آنے کا وقت ہوا، ادھر انہیں تاخیر ہو گئی۔ اب جب انہوں نے وقت دیکھا بچے کا آنے کا وقت ہو چکا، وہاں سے جلدی جلدی آئی، راستے میں اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے کہ اللہ میں نے اپنے بچے کا ایمان بنایا، میں نے اپنے بچے کا یقین تیری ذات سے جوڑ دیا، میں نے اپنے بچے کو یہ تعلیم دی، یہ تربیت دی کہ بیٹا سب کچھ اللہ رب العالمین کرتا ہے، کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، نفع نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اے میرے بچے روزی تمہیں اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اے میرے رب آج میرے بچے کو، آج یہ میرا رزق فاش نہ ہو، اور اے اللہ آج میرے بچے کا اعتماد نہ ٹوٹے، میرے بچے کا یقین تیری ذات سے نہ ہٹے۔ راستے میں یہ دعا کرتے آ رہی ہیں، جب گھر آئی، گھر آنے کے بعد دیکھا بچہ سو رہا ہے، چنانچہ والدہ نے جلدی جلدی کھانا بنایا، اور کھانا بنانے کے بعد والدہ نے وہیں اسی جگہ میں، اسی طاق میں، اسی مخلے میں کھانا رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد بیٹے کو اٹھایا، اور بیٹے کو اٹھانے کے بعد پیار کیا، اور بیٹے سے کہا بیٹا کھانا آپ نماز پڑھیں، اللہ رب العالمین سے مانگے کھانا کھا لیں۔ بچے نے جواب دیا میری والدہ کھانا تو ہم نے کھا لیا، کھانا تو ہم نے کھا لیا۔ والدہ حیران و پریشان، کھانا کھا لیا؟ والدہ نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا اماں جان میں نے وہی مصلی بچھایا اور اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا اللہ آج میری ماں بھی نہیں ہے اور اللہ آج مجھے کھانا دے، مجھے کھانا کھلا دے۔ اور دعا کرنے کے بعد جب میں وہاں گیا تو وہاں کھانا رکھا تھا، اور انہوں نے اپنی والدہ سے کہا اماں جان آج جو ذائقہ، جو مزہ کھانا میں آیا، ایسا مزہ کھانے میں کبھی نہیں تھا۔ تو میری ماں اور بہنوں، جب ہم بچوں کی تربیت ایسی کریں گے اور بچوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد اترے گی، اللہ رب العالمین کی مدد اترے گی جب ہم اسی درجے کے اللہ رب العالمین سے ہم اپنا تعلق قائم کریں گے۔ تو والدین پر بچے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس کی تربیت کا خیال رکھیں، اس کی تعلیم کا خیال رکھیں، اس کی تربیت کا خیال رکھیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی اور اس کی تعلیم پر دھیان دیا، اس نے بچے کا حق ادا کر دیا۔ اور اس کے بعد چوتھا حق یہ ہے کہ جب بچے ہمارے بلوغ کو پہنچ جائے، بچے بالغ ہو جائیں، تو بالغ ہونے کے بعد وقت پر بچے کا نکاح کر دے، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، وقت پر نکاح کر دے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس سلسلے میں لاپرواہی ہوئی، یاد رکھے کوتاہی ہوئی، اور اس کے بعد بچوں سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بالغ ہونے کے بعد بچے سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کا وبال ماں باپ کے اوپر آئے گا اور اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کا دھیان رکھیں، وقت پر نکاح کرے، وقت پر شادی کا انتظام کرے اور وقت کو ٹالنے کی کوشش نہ کرے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کو اس کے وقت پر ادا کریں گے تو بہتر ہے، بے وقت کام کریں گے تو پھر اس کے اندر خرافات اور نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے یہ چند باتیں اولاد کے حقوق سے متعلق ہیں، یا آپ کے سامنے یا آپ کے گوشے گزار ہم نے کیے ہیں، اور اس امید سے کہ یقیناً ہم اور آپ اپنی اولاد سے بہت ساری امیدیں لگائے رکھتے ہیں، لیکن امیدیں جب بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ جب ہم اولاد کی تربیت بھی کریں، جب ہم اپنی اولاد کو وہی تعلیم دیں، جب ہم اپنے اولاد اس سلسلے میں خود حساس رہیں گے
اولاد کے سلسلے میں محتاط رہیں گے تو یقیناً پھر وہی اولاد آگے چل کر کے اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے. اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو بچپنے میں چھوڑ دیا، لاابالی میں چھوڑ دیا، ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا، تو وہی اولاد آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتی ہیں، وہی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، وہی اولاد اپنے والدین کی شان میں گستاخی کرتی ہیں. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اولاد کے سلسلے میں فکر مند رہنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ونؤمن به